بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سید زادہ بشر ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا ایکسپوز یونٹ یوٹیوب چینل۔ میرے عزیزو، قیامت ایک ایسی خوفناک چیخ کا نام ہے جس سے پوری کائنات میں زلزلہ آ جائے گا اور کائنات کا تمام نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ آسمان پھٹ جائے گا، زمین پہ کوئی عمارت باقی نہ بچے گی، پہاڑ روئی کے ذروں کی طرح بکھر جائیں گے، ستارے سیارے ایک دوسرے سے ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس سے ہم چاہے جتنا بھی منہ موڑ لیں، لیکن یہ سب ہو کر رہے گا کیونکہ قیامت برحق ہے، اور ہر گزرتے دن ہم قیامت کے قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے عزیزو، قرب قیامت کے بارے میں پڑھا جائے اور قرب قیامت کی علامات کا موازنہ دور حاضر سے کیا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم انتہائی نازک دور میں جی رہے ہیں، جہاں ہماری آنکھوں کے سامنے قیامت کی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں۔ میرے عزیزو، آج کی اس ویڈیو میں ہم قیامت کی چند ایسی نشانیوں کے بارے میں بات کریں گے جو کہ دور حاضر میں پوری ہو چکی ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ ایکسپوز یونٹ کی انفارمیٹیو اور ایکسپوزنگ ویڈیوز آپ کو براہ راست ملتی رہیں۔ جب بچے بوڑھے پیدا ہوں گے، میرے عزیزو، اللہ پاک قرآن مقدس میں کفار کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اگر تم کفر کرتے رہو تو اس دن کے عذاب سے کیسے بچو گے جب بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ میرے عزیزو، ابھی کچھ عرصہ پہلے انڈیا کے متعلق ایک خبر بہت وائرل ہوئی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ انڈیا کے ایک گاؤں میں ایک ایسے بچے کا جنم ہوا ہے جو پیدائشی طور پہ بوڑھا ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ یہ بچہ مزید بڑھاپے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ صرف 3 ماہ کی عمر میں ہی اس بچے کے چہرے پہ بڑھاپے کی جھریاں نمایاں نظر آ رہی تھی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس بچے کی جلد ڈھلکنے لگی تھی۔ میرے عزیزو، نہ صرف اس بچے کا بڑھاپا ظاہر ہو رہا تھا بلکہ اس کے اعضاء اور جوڑ بھی کمزور ہونے لگے تھے، اور محض 4 سال کی عمر میں وہ بچہ 120 سالہ بوڑھے کی طرح نظر آنے لگا۔ میرے عزیزو، یہ واقعہ صرف بھارت میں نہیں ہوا بلکہ دنیا کے کئی ممالک میں ایسے بچے پیدا ہو رہے ہیں جو پیدائشی طور پہ بوڑھے ہیں۔ سائنس ان تمام واقعات کو بے شک کسی بیماری سے جوڑے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ قرب قیامت کی وہ پیشگوئی پوری ہو رہی ہے جو اللہ پاک نے 1400 سال پہلے بتا دی تھی۔ دنیا میں یہودی درخت غرقد کی کاشت۔ میرے عزیزو، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں اور مسلمان انہیں قتل کریں۔ یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر یا درخت کہے گا، اے مسلمان، اے عبداللہ، یعنی اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے ہے، آؤ اور اسے قتل کر دو، سوائے درخت غرقد کے، کیونکہ وہ یہود کے درختوں میں سے ہے۔ میرے عزیزو، اس حدیث کے پہلے حصے میں مسلمانوں اور یہودیوں کی جنگ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ قیامت سے پہلے مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ ہوگی۔ میرے عزیزو، دور حاضر کے حالات کا جائزہ لیں تو ہمیں واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ جنگ، جسے جنگ ہرمجدون یا ورلڈ وار 3 کہا جاتا ہے، ہمارے سروں پہ موجود ہے۔ یہودی تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے ہر ممکن شیطانی چالیں چل رہے ہیں۔ مسجد اقصی کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے لیے مسجد اقصی کے اطراف میں سرنگیں کھودی جا رہی ہیں۔ مسجد اقصی کے علاقے میں مصنوعی زلزلے پیدا کیے جا رہے ہیں تاکہ مسجد اقصی کو نعوذ باللہ شہید کر کے تیسرے ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا جا سکے، جو کہ واضح طور پہ یہود اور مسلمانوں کے درمیان جنگ کا اشارہ ہے۔ میرے عزیزو، حدیث کے دوسرے حصے میں
یہودی درخت غرقد کا ذکر ہے، جس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یہودیوں کا درخت ہے۔ میرے عزیزو، غرقد وہ درخت ہے جو یہود کی مدد کرے گا اور یہود کا ساتھ دے گا۔ اسی وجہ سے آج پوری دنیا میں یہود نے غرقد کا پیڑ لگانے کی مہم شروع کی ہوئی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق آج پوری دنیا میں 3 سے 4 کروڑ غرقد کے درخت اگائے جا چکے ہیں، جبکہ یہ تعداد مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ میرے عزیزو، اس کے علاوہ یہود نے اس درخت کو اپنا پاسبان شجر قرار دے دیا ہے، اور اب یہ درخت یہود کا قومی درخت ہے، کیونکہ یہود کو پتہ چل چکا ہے کہ یہی وہ درخت ہے جو مسلمانوں کے خلاف جنگ میں ہمارا ساتھ دے گا۔ اس طرح حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قیامت کے متعلق یہ پیشگوئی بھی سچ ثابت ہو چکی ہے۔ بلند عمارتوں کا مقابلہ۔ میرے عزیزو، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے جو برہنہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارتیں بنوائیں گے اور فخر کریں گے۔ میرے عزیزو، اگر غور کیا جائے تو عرب کے شہر ریاض میں عمارتوں کا یہ مقابلہ آج اپنے عروج پہ ہے۔ دبئی کا برج خلیفہ جب دنیا کا سب سے اونچا ٹاور بنا تو شہزادہ ولید بن طلال نے جدہ میں اس سے بھی اونچی عمارت بنانے کا اعلان کر دیا ہے، جس کا کام زور و شور سے جاری ہے۔ آج عرب کی عمارتیں سارے جہاں سے اونچی ہو چکی ہیں، یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ پورا ہو چکا ہے۔ سرزمین عرب کا سرسبز ہونا۔ میرے عزیزو، مسلم شریف کی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی۔ میرے عزیزو، سرزمین عرب کے موجودہ حالات کا جائزہ لیں تو ہمیں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشگوئی پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ وہاں بارشیں شروع ہو چکی ہیں، سیلاب آ چکے ہیں، سعودیہ میں آج کل بھی بارشیں شروع ہیں۔ سرزمین عرب جسے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے سرسبز بنانے کی کوششیں کی جا رہی تھی، اب قدرتی موسم کے باعث سرسبز ہوتی جا رہی ہے۔ وہاں کے خشک پہاڑوں پر بارش کے باعث سبزہ اگنا شروع ہو گیا ہے۔ یوں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا تھا اسے ہم پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ فیمنزم اور وومن امپاورمنٹ کا سستا چورن۔ میرے عزیزو، احادیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتاتے ہوئے فرمایا کہ جب تمہارے امور دنیا عورتوں کے سپرد ہو جائیں تو تمہارے لیے زمین کے نچلے کا حصہ زمین کے اوپر کے حصے سے بہتر ہے، یعنی موت بہتر ہے۔ اس کے علاوہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک عورتیں اور مرد سب تجارت کریں گے، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک عورتیں سٹیج پر آ جائیں گی۔ میرے عزیزو، یہاں لفظ منابر استعمال ہوا ہے جو کہ ممبر کی جمع ہے، اور اس کا مطلب عام زبان میں سٹیج یا پلیٹ فارم ہے۔ میرے عزیزو، پھر احادیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب عورتیں باربردار گھوڑوں پر سوار ہو جائیں گی، یعنی مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہو جائیں گی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب نوکری کرنے والی عورتیں عام ہو جائیں گی۔ میرے عزیزو، ان تمام احادیث کا موازنہ دور حاضر سے کریں تو آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک ایک بات سچ ثابت ہو رہی ہے۔ قیامت کے متعلق حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گئی پیشگوئیاں سچ ثابت ہو رہی ہیں، اور بے شک قیامت ہمارے سروں پہ موجود ہے۔ ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ جہاں ہم دنیا کی تیاری میں مصروف ہیں وہیں آخرت کی تیاری بھی شروع کریں، تاکہ بروز قیامت ہمیں اللہ پاک کی عدالت میں کسی قسم کا پچھتاوا نہ ہو۔ میرے عزیزو، یہ تھی قرب قیامت کے بارے میں ایکسپوز یونٹ کی ایک سنسنی خیز ویڈیو۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی،
تو ویڈیو کو ایک پیارا سا لائک دیں، ویڈیو کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ فیس بک واٹس ایپ پہ شیئر کریں۔ اور اگر آپ پہلی مرتبہ میری آواز سن رہے ہیں تو ویڈیو کے نیچے موجود سبسکرائب کا بٹن دبا کر بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ ایکسپوز یونٹ کی انفارمیٹیو اور ایکسپوزنگ ویڈیوز آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔